نہیں آ رہا تھا. اللہ تعالیٰ صبر عظیم عطا فرمائے, صبر جمیل عطا فرمائے. لیکن سچی بات ہے کہ آج جب یہ میں نے علماء کو دیکھا ہے, مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے, تو مجھے اندر سے خوشی ہو رہی ہے کہ چچا جی کا ان کے ساتھ اتنا اچھا تعلق تھا. کسی بھی مسلک سے کوئی بھی جو نہیں ہے پہنچ سکے, یقین کیجیے مجھے ساری مساجد سے فون آئے ہیں کہ یار میں نے ضرور آنا تھا حاجی صاحب کے لیے, بس میرا یہ مسئلہ ظاہر مصروفیات ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ یہ علماء کا خوبصورت دستہ میرے دونوں طرف ہے. اللہ کرے کہ یہ گلدستہ جو ہے اسی طرح میری رہنمائی بھی کرتا رہے. بہرحال میں چند باتیں کر کے اپنی پروگرام کو انشاءاللہ آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. یہ اسلامک سینٹر اوسلو سٹوملر, اس کی بنیاد 1986 میں محترم جناب حاجی اللہ دیتا صاحب نے رکھی تھی. باقاعدہ طور پہ اس کی رجسٹریشن ہوئی تھی. اس وقت کا یہ سفر, کبھی کسی باڑنے ہاگے میں جگہ لے کے نماز ادا کریں, جو میں چاچا جی سے چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتا تھا میں بس ان کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں. کبھی کسی اور مرکز میں, کبھی کسی جگہ میں, یہ سلسلہ جاری و ساری تھا. معاونت میں سید اشتیاق علی شاہ صاحب سے لے کر مولانا محمد عباس صاحب, ایک اور سسٹر بھی آئی تھی. یہ سلسلہ ان سب نے پیار محبت خلوص سے جاری رکھا. تو چاچا جی بتاتے تھے کہ 2001 میں یہ جگہ ہم نے خریدی تھی. کہتے ہیں کہ سارے لوگ, بڑی اچھی جگہ مل گئی تھی, بڑی خوبصورت جگہ ملی ہے آپ کو. میں نے ایک دن کہا کہ بڑی اچھی جگہ, الحمدللہ یہ تو بہت, اتنی اچھی تو اس علاقے میں اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں. کہتے ہیں جگہ تو بڑی اچھی ہے, لیکن آپ کو شاید پتہ نہیں, جب میں نے اس کو دیکھا تھا نا کہ یہ بکنے والی ہے جگہ, تو یہ خلوص دیکھیں, جس چیز میں خلوص ہوتا ہے نا ہمیشہ وہ چیزیں پروان چڑھتی ہیں. کہ فرماتے تھے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ یہ جگہ سیل ہونے لگی ہے, تو میں ہر روز سورہ یاسین کی تلاوت کرتا تھا. اس جگہ کے گرد سورہ یاسین کی تلاوت کر کے پتہ نہیں کتنے دن سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کو اسلام کا مرکز بنانا. اس لیے الحمدللہ یہ جگہ آباد ہوئی ہے. اس کی بنیادوں میں چاچا جی کا اندر سے جو خلوص ہوتا ہے نا وہ شامل ہے. اور اس طرح کے کام بندہ تب کرتا ہے, وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرتا. ابھی تو یہ میرے جذبات میں, میں اپنے جذبات پہ بالکل قابو نہیں رکھ رہا, تو میں یہ آپ کو باتیں بتا رہا ہوں. شاید میں ساری چیزیں بیان بھی نہیں کر سکتا. اس کے بعد یہ جب 2001 میں جگہ خریدی تھی تو 2003 تک, نومبر 2003 تک یہاں صرف نماز ہوتی تھی. جس طرح مولانا اسجد صاحب فرما رہے ہیں نا کہ چند لوگ یہاں آتے تھے. بھائی انصر صاحب, اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, محترم جناب حاجی ولایت صاحب کو والے, وہ, اور اسی طرح انکل خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں, یہ سارے ساتھی, اور یہ انکل جی کے بیٹے, یہ سارے یہاں نماز پڑھنے کے لیے نمازی, باقی نمازی جو ہے وہ صرف رمضان میں آیا کرتے تھے. 8 نومبر 2003 مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں جہاں آیا تھا, تو ٹھیک اس کے ایک ہفتہ بعد چاچا جی نے کہا تھا کہ میں پاکستان جا رہا ہوں. مجھے کچھ پتہ نہیں تھا. میں نے کہا آپ نے اتنی جلدی جانا تھا پاکستان؟ میں جو انتظار کر رہا تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اتنا ان کا خلوص, میرے محسن, میرے مربی, ہر طرح کا خیال رکھنے والے, مالی معاونت ہو, تعلیمی ہو, ہر طرح کا خیال, تربیت میں کبھی کمی نہیں آنے دی. ہمیشہ اپنے بیٹوں کی طرح. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے. تو 2003 میں اس کو ایک لحاظ سے میرے سپرد کر کے صرف اور صرف ایک چھت کے طور پر میرے اوپر موجود تھے, کہ بس مجھے یہ تسلی تھی کہ اس شجر کا سایہ جو ہے یہ میرے اوپر موجود ہے الحمدللہ. اور آج تک یہی محسوس ہوتا تھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے میرے گرد جس میں کھڑا ہوں. لیکن آج اس کمی کو محسوس کیا تھا, اور آج آپ لوگوں کی محبت دے کر پھر دوبارہ تسلی ہو رہی ہے. سیاسی لوگ بیٹھے ہیں, مذہبی لوگ بیٹھے ہیں, سارے لوگ, مجھے یہ تسلی ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی طرح ساتھ دیتے رہیں گے. چاچا جی جب پاکستان گئے تو کہا, اس وقت رمضان کا مہینہ تھا, تراویحیں ہو رہی تھی ادھر, کہا کہ اگلے سال جب نیا سال 2004 شروع ہوگا نا, تو یہاں نماز کا سلسلہ شروع کر لیں گے, 5 وقت کی باقاعدہ نماز یہاں شروع کریں گے. محترم حافظ کیسر فاروق صاحب بیٹھے ہیں,
تو جنوری 2004 میں انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ابا جی تو ابھی پاکستان ہے تو نمازیں شروع کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں. یہ یہاں چھوٹا سا کمرہ تھا نیچے والے ہال میں, بہت سردی تھی جنوری میں, تو ہم نے وہاں چھوٹے سے کمرے میں قالین وغیرہ بچھا کے وہاں نماز کا سلسلہ شروع کیا تھا. 5 وقت کی نماز ہوتی. ابھی 3-4 دن گزرے تھے تو میں نے افسر سے بات کی کہ اگر نماز ہی پڑھنی ہے تو یار ہم جمعہ کیوں نہ شروع کر لیں. انہوں نے تھوڑا سا سوچ کے مجھے کہا ابا جی نے نماز کا کہا تھا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا, ہم یہاں جمعہ شروع کر لیتے ہیں. ہم نے اللہ رب العزت کی فضل و کرم سے اور لوگوں کے تعاون سے یہاں جمعے کا بھی اعلان کر دیا. کچھ لوگوں کو میں نے فون کیے جن کے پاس کے نمبر میرے پاس تھے کہ ہم یہاں ستونر میں جمعہ شروع کرنے لگے. اتنے ساتھی خوش ہوئے, بہت زیادہ ان کو خوشی ہوئی تھی. اس وقت میرے روابط بھی اتنے زیادہ نہیں تھے. تو نیچے والا جو ہال ہے نا, اس کی پہلی 3 صفحے فل ہوئی تھی صرف. نیچے والے ہال بھی ہمارا اسی طرح ہے, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, اس میں بھی تقریباً 300 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں, اور اوپر والے میں بھی صرف 3 صفحے وہاں مکمل ہوئی تھی. تو میں ضرور گزارش کروں گا, اس وقت میں پاکستان سے آیا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں لوگوں کی محبت کے کیا انداز ہوتے ہیں. بھائی اصغر صاحب بیٹھے ہیں, ان کے بیٹے, میں نے شاید پہلے بھی 1-2 دفعہ ذکر کیا تھا کہ واحد وہ آدمی تھا عامر اصغر, بچہ تھا, تو یہاں پھول لے کے میرے پاس آیا, چاچو یہ محبت ہے آپ کی کہ آپ نے یہاں بہت بڑا کام شروع کیا ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتنا کام میں نے شروع کیا. آپ کو پتہ نہیں یہاں ہم لوگ دور دور سے کوئی شہر جاتا ہے, کوئی فرصت جاتا ہے, کوئی کسی مسجد میں جاتا ہے, اور واقعی مجھے پتہ نہیں تھا, مجھے 1 مہینہ ہوا تھا یہاں آئے ہوئے. تو بہرحال اس نے ایک محبت کا اظہار کیا تھا. اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس وقت جمعے پہ 3 صفحیں ہوتی تھیں. 3 صفوں کے بعد پھر وہ 2 صف پہ آ گیا. ہماری تبلیغی جماعت کے ساتھی یہاں آئے, کبھی کسی کو نہ نہیں کیا تھا. جب انہوں نے آنا شروع کیا, ان کی برکات سے لوگوں کو آگے پتہ چلتا کہ آج الحمدللہ میں مختصر کر رہا ہوں انشاءاللہ. اس مرکز کی صرف چند خدمات جو چچا جی کے زیر سرپرستی چل رہی تھی اور انشاءاللہ چلتی رہیں گی, میں انتہائی مختصر کر رہا ہوں. آج یہاں تقریباً 600 کے قریب ایک جمعے میں لوگ نماز ادا کر رہے ہیں, اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم 2 دفعہ یہاں جمعہ کی نماز کراتے ہیں. ایک 2 بجے ہماری جمعہ کی نماز ہوتی ہے, اور دوسری نماز 3 بجے ہوتی ہے. اس وقت صرف اور صرف یہاں اس مساجد میں ہمارے 200 بچے, یہ کرونا تو بھی تو کرونا ہے, کرونا سے پہلے 200 کے قریب ہمارے صومالیہ, مراکو, بوسنیا کے بچے جو تھے, ان کی یہاں 200 بچوں کی کلاس ہوتی تھی ہفتہ اور اتوار کے دن. ابھی جو کرونا کی وجہ سے بند ہے. ہمارے اپنی پاکستانی بچوں کی کلاسیں جو ہیں وہ 4 پاکستانی بچوں کی ناظرہ کی کلاسیں ہوتی تھیں, اور ساتھ ساتھ درس قرآن, جس طرح مولانا اسد صاحب فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہر اتوار کو درس قرآن, جس کا ہم 28واں پارہ شروع کیا ہوا ہے, اس کا ہمارا درس ابھی چل رہا ہے, انشاءاللہ 2 پارے باقی رہ گئی. اور اس کے علاوہ خواتین کی جمعہ جو اب سوموار کو شاید ہوگی, ہے ہفتہ کے دن اور اتوار کے دن ان کا درس قرآن, ان کی تفسیر. اور جو ہماری بڑی خواتین ہیں جو قرآن پہلے نہیں پڑھا یا پڑھا ہوا ہے ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھا, تو ہماری باجی مسز میاں بلال صاحب, ان کی زیر سرپرستی جو ہے وہ خواتین کا انتظام چل رہا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیں چاچا جی ہمیشہ منع کرتے تھے کہ یہ پوسٹ شیئر کرنے کی یا ادھر ادھر کرنے کی, جس طرح آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا, اس سے ذرا سختی سے منع کرتے تھے. تو ہم اس لیے ذرا وہ کم کرتے تھے. بہرحال الحمدللہ یہاں اتنا کام الحمدللہ آج بھی ہو رہا ہے, اور ہر نماز میں یہاں تقریباً آپ دیکھتے ہوں گے 40-50 کے قریب لوگ ہوتے ہیں. ایون کہ فجر کی نماز میں یہاں 25-30 کے قریب لوگ ہوتے ہیں. بہرحال میری یہ دعا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس چمن کو آباد رکھے. یہ ہمارے چاچا جی کی محنت کو ثمرہ ہے, اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقیاں عطا فرمائے, اور ان کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. جو ہمارے ساتھ ان کی محبت اور پیار ہے وہ تو انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوا میں بیان کرتا ہی رہوں گا, اپنے جذبات کا اظہار کرتا رہوں گا. وقت بہت کم ہے, تو میں دعا کے طور پہ یہی صرف اتنا ہی کہہ سکوں گا کہ آسمان تیری لہت پہ شبنم افشانی کرے,
سبزہ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. آپ سب دعا فرمائیں. اور کیا کہوں, مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کدھر سے سلسلہ شروع کروں, کدھر سے ختم کروں. علماء کرام بھی انتظار میں ہیں. آخر میں بس اتنا کہ وہ شخص, اس کے بارے میں, وہ علم و دانش کا ایک جہاں تھا, عظیم جذبوں کا پاسباں تھا. میرا خیال ہے آپ ساری بات سمجھ گئے. جزاکم اللہ خیر. آپ لوگ ان کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. تو میں یہ سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے